جب والد صاحب اور بھائیوں کا ایک ہی کاروبار ہے تو وہ ٹوٹل والد صاحب ہی کا ہے. اس خوش فہمی میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ آپ کا بھی ہے. اللہ نہ کرے ابا کا انتقال ہو گیا تو بہنوں کا پورا پورا اس میں سے حصہ نکلے گا. یہ خوب اچھی طرح کھوپڑی میں بٹھا لے ہوئے بات. آج یہ ہوتا ہے, میں بار بار یہ مسئلہ بتا چکا ہوں لیکن کھوپڑی میں بیٹھ نہیں رہا لوگوں کے. ابا کا بزنس تھا, دکان تھی چھوٹی سی گٹکے کی, آپ نے اس کو ترقی دے کر ایک بہت بڑا شاپنگ ہال بنا دیا اور لاکھوں کروڑوں کا بزنس بنا دیا. تو ابا کے مرنے کے بعد آپ کو ثواب کے علاوہ کچھ بھی بولو نہیں ملے گا. ہاں وہ سارا, کیونکہ اس میں آپ ابا کے معاون اور مددگار ہیں, اور معاون اور مددگار کو ایگریمنٹ کے بغیر صرف ثواب ملتا ہے. اور ایگریمنٹ بھی وہ ہوگا جو کیا مطلب ایگریمنٹ یہ کر سکتے ہو آپ کہ ابا میں جو آپ کی دکان میں اتنی محنت کر رہا ہوں تو بزنس میں یا تو مجھے شریک کرو, اتنے % بزنس کا مجھے مالک بناؤ. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ مجھے مالکانہ حقوق دو, یا پھر میری الگ سے تنخواہ رکھو اس میں. یہ دو کام آپ کو کرنے پڑیں گے, ورنہ ابا کے بعد یہ پورا پورا تقسیم ہوگا. تو آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ میں نے اتنی محنت کی ہے تو بیٹھ کے پیڑے کھاتا تھا, اس کو تو میں 3 دفعہ میرے پاس کیس آتے ہیں نا کہ ہم تو اس کو سمجھا رہے تھے, یہ تو کمبخت اٹھتا نہیں تھا ابا کی فیکٹری میں, آج تک یہ کیل بھی جا کے اس کمبخت نہیں ٹھوکی, اب وراثت لینے کھڑا ہوا ہے. وراثت تو میں کہتا ہوں وہ تو صحیح ہے, ابا کا بیٹا تو ہے نا, یہ جب بیٹا ہے تو وراثت تو ملے گی, چاہے کیل ٹھوکی ہو یا نہیں ٹھوکی ہو. کیل ٹھوکنے اور نہ ٹھوکنے کا وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے, پوری پوری وراثت ملے گی. تو کہہ رہے ہم نے جو اتنی محنت کی, لوگوں کا پھر سوال ہوتا ہے ہم نے جو دن رات ایک کر دی فیکٹری کو آسمان تک پہنچانے میں, تو ہمیں کیا ملے گا؟ میں فوراً کہتا ہوں آپ کو ثواب ملے گا, ثواب کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو پیسے ملتے ہیں یا تو شرکت کی بیس پہ کہ آپ کا بھی حصہ اس میں شیئر ہو آپ کا, اس کے علاوہ نہیں ملتے پیسے. سمجھتے ہو؟ اچھا ایک بہت اہم, یہ اس میں خاص طور پہ ان کو بولیں کلپ بنائیں, یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت پھڈے ہو رہے ہیں اس پہ. باپ بہت دفعہ یہ کرتا ہے, اس پہ لازمی کلپ والا کدھر بیٹھا ہوا ہے, جہاں بھی ہے بہرحال, یہ بہت امپورٹنٹ کلپ ہے, اس کو بہت زیادہ پھیلانا ہے کیونکہ یہ بہت پھڈے ہو رہے ہیں گھروں کے اندر. ابا یہ کرتے ہیں کہ زندگی میں, بھائی موبائل نہ کھولیں, زندگی میں کسی بچے کو یہ کہہ کر وراثت سے دستبردار کر دیتے ہیں کہ تم یہ دکان لے لو یا یہ فلیٹ لے لو اور اسٹیمپ پیپر پہ لکھ کے دے دو کہ اب میرے مرنے کے بعد تمہارا میری وراثت میں کوئی حصہ بولو نہیں ہوگا. یہ دکان آج سے تمہاری ہوئی یا اتنے پیسے تمہارے ہوئے, یہ تمہیں ہینڈ اوور کیا میں نے, اور اب تمہارا میرے سے ایگریمنٹ اور دوسرے بھائیوں سے ایگریمنٹ ہے, سب کے سگنیچر ہو گئے کہ اب اس بھائی کا, کیونکہ ہم نے زندگی میں اس کو اس کا حصہ دے دیا ہے, اب مرنے کے بعد یہ حصہ لینے کا مجاز نہیں ہے. تو جب یہ کام ہو جاتا ہے, ابا کا انتقال ہو جاتا ہے, تو جب کسی بھی دارالفتہ سے فتویٰ لیا جاتا ہے تو فتوے میں لکھا ہوتا ہے اس کا بالکل اتنا ہی حصہ دوبارہ سے ہوگا جتنا دوسرے بھائیوں کا حصہ ہے. پھر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیا ہو رہا ہے, پھر میرے پاس لا کے اسٹیمپ پیپر دکھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی اس نے تو خود لکھا تھا کہ میں وراثت مرنے کے بعد حصہ نہیں لوں گا, اب یہ کس بیس پہ مانگ رہا ہے. ہم کہتے ہیں اس کا پورا پورا حق ہے مانگنے کا. نہیں آ رہی بات, میرا خیال ہے, کیونکہ زندگی میں وراثت معاف کرنے سے معاف نہیں ہوتی. وجہ اس کی ہے کہ جو حق ابھی تک بنا ہی نہیں ہے, پہلے سے اس سے دستبرداری ہو ہی نہیں سکتی. اس کی مثال ایسے ہے, آپ لیاری سے آتے ہیں نا, ماشاء اللہ قبول صاحب آئے تھے, وہ کوئی بیان رکھوا رہے تھے لیاری میں, میرے پاس نمبر مس ہو گیا ہے, رابطہ ہے آپ کا ان سے؟ ایسا نہ وہ فون کر رہے ہو, میں فون نہیں اٹھاتا نا, مجھے نمبر سیو کرنا, تو آپ ذرا رابطہ کریں, ٹھیک ہے؟ تو اچھا ہوا یاد, لیاری سے یاد آیا مجھے. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاں وراثت کا بتا رہا تھا کہ نہیں, وراثت میں کیا بتا رہا تھا, پہلے سے اگر آپ نے حصہ الگ کر دیا. ہاں میں یہ مثال دے رہا تھا, یہ ان پر آیا تھا, میں اصل میں تو اس چکر میں آیا تھا کہ یہ لیاری سے آتے ہیں ماشاءاللہ. میں نے ان سے کہا کہ آج کے بعد اگر آپ مجھ سے قرضہ لیں گے یا فیوچر میں آپ مجھ سے کوئی قرضہ لیں گے, نہیں اور آسان کر کے بتاتا ہوں کہ میں نے آپ کو 1,00,000 روپے معاف کر دیے. یہ کہیں بھائی میں نے آپ سے 1,00,000 لیے ہی نہیں تو معاف کیوں کیے, کچھ معاف کیسے کر دیے؟ میں کہتا ہوں ابھی لیے نہیں, لیکن ہو سکتا ہے کبھی لے لو, ہو سکتا ہے کبھی لے لو. اب اتفاق ہوا کہ ایک دن انہوں نے لے لی 1,00,000 روپے. اب میں گیا, بھائی میرے 1,00,000 روپے واپس کر. انہوں نے کہا آپ نے پہلے کہا تھا 1,00,000 میں نے کیا کر دیے, معاف کر دیے. تو یہ ان کی بات شریعت نہیں سنتی, اس لیے کہ معاف وہ حق کیا جاتا ہے جو ثابت ہو چکا ہو. جب یہ 1,00,000 روپے لیں گے, ان پر 1,00,000 واجب ہو جائیں گے, ان کے ذمے ہو جائیں گے, پھر مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں چاہوں تو لوں, چاہوں تو معاف کر دوں. ایک چیز ابھی ہوئی نہیں ہے تو پہلے سے معافی نہیں ہوتی. آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی, آج کے بعد کوئی بھی مجھ سے کوئی بھی چیز خریدے گا تو جتنے کی بھی خریدے گا میں نے پہلے سے پیمنٹ معاف کر دی ہے, تو یہ معاف نہیں ہوتی. اس لیے کہ جب آپ اس کو ایک چیز بیچیں گے تو اس کے ذمہ قرض آئے گا, دین آئے گا. جب حق آئے گا, اس آنے کے بعد آپ معاف کریں گے تو معاف ہوگا, آنے سے پہلے معاف نہیں ہوتا.